سورہ القصص صفحہ نمبر 350 آیت نمبر 22۔ ولما اور جب توجہ رخ کیا موسیٰ علیہ السلام نے تلقائی مدین کی طرف، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، عسا قریب ہے، ربی میرا رب، این یہدینی وہ مجھے ہدایت دے دے، سواء السبیل سیدھے راستے کی طرف۔ ولما واردہ جب وہ داخل ہوئے مان پانی پر مدین میں، وجدہ وہ پایا علیہ اوپر اس پانی کے امتن ایک گروہ کو من الناس لوگوں میں سے، یسقون وہ پانی پلا رہے تھے، ووجدہ اور پایا من دونہم ان کے سوا امراتین دو عورتوں کو، تزودان وہ روکے ہوئے تھی۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما خطبکما تم دونوں کا کیا حال ہے، کیا تم کیا کر رہی ہو؟ قالتا ان دونوں نے کہا، لا نسقی نہیں ہم پانی پلاتی، حتی یہاں تک کہ یسر الرعاء چلے جائیں چرواہے، لے جائیں اپنی بکریوں کو چرواہے، وابونا اور ہمارا باپ شیخ کبیر بڑا بوڑھا ہے، فسقا پس پلایا پانی، لہما ان دونوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، ثم تولا پھر پھرے موسیٰ علیہ السلام الی الظل سائے کی طرف، فقالا پس کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لما انزلتا جو تو نے نازل کیا، الیہ مجھ پر، من خیرن بلائی میں سے، فقیر میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں میں اس کا۔ فجاءتہ پس آئی اس کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، احداہما ان دونوں عورتوں میں سے ایک، تمشی چلتی ہوئی، الاستحیاء حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، قالت کہنے لگی، انا بے شک ابھی میرے باپ نے، یدعو کا بلایا تجھ کو، لیجزیہ کا تاکہ وہ دے تجھ کو، اجرن صلہ ما سقیتا جو تو نے پانی پلایا، لنا ہمارے لیے۔ فلما پھر جب جاءہ وہ آئے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس، شعیب کے پاس، وقصہ اور بیان کیا علیہ اوپر اس کے، القصص احوال واقعہ، قالا کہا اس نے، لا تخف نہ تم ڈرو، نجوتا تم نکل آئے ہو، بچ گئے ہو، من القوم الظالمین ظالم قوم سے، صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس لڑکا آدمی کو قتل کر ان کے ہاتھ سے ہو گیا، دوسرے دن بھی جھگڑا ہوا، اس نے شور مچا دیا، محل میں خبر پہنچ گئی، قتل کا حکم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے وہاں سے نکلے۔ یہاں پر ایک واقعہ بات رہ گئی تھی کہ قیامت کے دن جب سب لوگ سب انبیاء کے پاس جائیں گے، حفصہ حفصی کا جب عالم ہوگا، کہا جائے گا اللہ سے سفارش کریں، تو موسیٰ کے پاس بھی جائیں گے، موسیٰ سفارش کیجئے، موسیٰ کہے گا نہیں، تم جاؤ اللہ کے پاس، تم کس جو نام لیں گے پیچھے ان کے پاس چلے جو میں نہیں جا سکتا، مجھ سے دنیا میں غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اس بنا پر حالانکہ اللہ کہتا ہے تو معاف کر دیا، لیکن نبوت کی شان ہے نا، مقام ہے، اپنی غلطی کو نہیں بولے، جو مجھ سے غلطی ہوگی، یعنی بتانے کا مطلب ہے انسان سے زندگی میں غلطی ہو جائے نا، بندہ غلطی کرتا بھول جاتا ہے، غلطی کو بھولنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، غلطی ہو جاتی ہے نا، یاد رکھے یار غلطی ہوئی تھی، دوبارہ غلطی نہیں بندہ کرے گا، غلطی دوبارہ وہی کرتے جو پہلی کو بھول جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یاد رکھی کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ کے سفارش نہیں کریں گے، تم دوسرے نبی کے پاس چل جائے وہ سفارش کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْكَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ جب مدین سے مصر سے نکلے، رستے میں چوکیاں تھی، ہر چیز تھی، مدین کا راستہ نہیں پتا تھا کس طرف جانا ہے، تو اللہ سے دعا کی، دیکھیں نبی کس سے دعا کر رہا ہے، میرا رب قریب ہے، میرا رب یہدینی سواء السبیل مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے گا، میرا رب مجھے بتا دے گا راستہ کی طرف، مدین کس طرف ہے، میں نے جانا کس طرف ہے، میرا رخ کس طرف ہے، میری منزل کس طرف ہے، میں جانا کس طرف، میرا رب مجھے راستہ دکھلا دے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر جب آپ مدین پہنچے، آپ نے بھوکے تھے، کپڑے بھی جیسے میں نے کل بتلایا تھا کہ وہ
اس وقت اس زمین کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود نہیں تھا جس کی یہ شان، یہ مقام تھی کہ کپڑے بھی نہیں تھے، جوتی بھی نہیں تھی، اور بھوک سے پیٹ پیچھے لگا ہوا تھا۔ اب وہاں پر گئے، دیکھا کہ لوگ ایک کنویں سے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو، تو کچھ دو عورتیں ساتھ کھڑی ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ وہ کہنے لگی یہ جب چلے جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے، ہم ان کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے۔ تو انہوں نے جب وہ چلے گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے، وہ کہتے ہیں بہت باری پتھر ہوتا تھا وہ اوپر رکھ دیتے تھے، مختلف روایات آتی ہیں، تو انہوں نے پتھر اٹھایا اکیلے نے، تو 10 آدمی اٹھاتے تھے، تو بکری پانی نکالا، ان کی بکری کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد آپ ایک سائے کی طرف جو چلا، اس درخت کا سایہ تھا، پانی پلانے اس طرف چلے گئے۔ تو انہوں نے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ سوال کیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ بونا یسدر رہیا، جب یہ چراہے چلے جائیں گے، یعنی یہ جو چرانے والے ہیں، یسدر یہ دور ہو جائیں گے، پیچھے واردہ آئے، یسدر دور ہو جانا، یعنی اس کی ضد ہے۔ صدر بھی کہتے ہیں جو دل کا یعنی اونچا مقام، جو دل کو جس کا سب سے اچھا مقام ہوتا ہے، یا جیسے کہتے ہیں صدر مجلس لفظ بولا جاتا ہے، جو مجلس کا سب سے ہوتا ہے، جو افسوس ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو یعنی رائی جو چرواہے چلے جائیں گے تو بھی ہم پر آئیں گے، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ یعنی بتانے کا مطلب یہ تھا کہ عورت کام کر سکتی ہے لیکن بس مجبوری ہو، یہ نہیں کہ جی ہم نے مردوں کو شانہ بشانہ چلنا ہے، جی ہم جی دنیا میں ترقی کریں، جی ہم مرد عورتیں ہم مردوں سے کوئی پیچھے رہ سکتی ہیں، ہم مرد برابر چلیں گے۔ اسلام ایسے تلقین نہیں کرتا، کہتے ہیں وہ ترغیب بتا بھی نہیں ہے، ہم یہ کام کرتی ہیں ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا، اس وجہ سے ہم آ رہی ہیں، ہمیں تو مجبوری تھی، یہ شوق سے نہیں آ رہی۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل زندگی کے لیے بہت اہم مسئلے بتلاتے ہیں کہ کام عورت کر سکتی ہے، پردے کے اندر رہ کر سکتی ہے مردوں کے ساتھ، لیکن یہ بھی بتلایا جا رہا ہے نا جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو مردوں سے ملاقات ہوگی، آمنا سامنا ہوگا، ان سے بات کرنی پڑے گی، بات چیت ہوگی، سارے مسئلے نظر آ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارا باپ بوڑھا تھا، فَسَقَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ جب پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں چلے گی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، وہ بچیاں اپنی بکریاں لے کے واپس چلی گئی، تو کہنا اپنے رب سے مخاطب ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں نبی کس سے مخاطب ہے؟ اس وقت کا عظیم نبی۔ ہمارے لیے سبق، یہ آیت کتنی زبردست ہے، پڑھنے والی ہے، اللہ سے دعائیں کرنے والی ہے۔ فقال ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں، لما انزلت علیہ، جو تو نازل کرے میری طرف، جو تو مجھے دے، من خیر بلائی میں سے، فقیر میں ذرا محتاج ہوں۔ اگر موسیٰ کہہ رہا اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تو ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہم کس کی طرف جائیں گے؟ ہمیں کون دینے والا؟ ہر بندہ اللہ کی در کا محتاج ہے۔ جو کسی در کی طرف جاتا ہے نا، بھاگتا ہے، وہ ذل و رسوائی ہوتا ہے، اس کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ ہر بندہ، اگر نبی اللہ کے در کا محتاج ہے، موسیٰ علیہ السلام، تو ہم بھی اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ یہ سبق اس لیے پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اتنے بڑے عظیم اولو العزم پیغمبر جب وہ اللہ کے محتاج، اللہ کے در کے محتاج ہے، تو انسان تو کی طرف بھاگا جا رہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بزرگوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در۔ یہ دیکھیں نا سیلاب آیا، کہتے جی یہ دربار تھا، بابے نے رابی اس طرف کر دیا، اب کتنے دربار سیلاب کی نظر ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ لکھتے بھی ہیں، دیکھتے جی یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے بزرگ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ کہاں بچا رہے ہیں۔ ایک بزرگ بیچارہ وہ بیٹھا جی، وہ لے کے آگا جی میں دریا کر ادھر پھیر دوں گا، اور بڑی تصویر آ رہی ہے، وہ جگہ لہر آتی ہے پانی کی تو بابا صاحب بیچ تو بچارے مریض چوچو کے باہر کرتے ہوئے بڑھ گئے، ایک پھیر کھڑا سی سراب دی لہر اگے دوڑ لاتی۔ یعنی یہ سب چیزیں ہیں بھی، تم اللہ کے عذاب کو کیسے ڈال سکتے ہو؟ اللہ سے دعائیں کر سکتے ہو، اللہ سے اپنی کمزوری کو دور کر سکتے ہو، اللہ سے استغفار کر سکتے ہو۔ یا اللہ میں تیرا فقیر ہوں۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی الاستحیاء، پس آئی ان دونوں میں سے ایک، تمشی علی الاستحیاء، شرماتی ہوئی، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ تمشی استحیاء یہ بھی بولا جا سکتا تھا کہ حیا کے ساتھ آئی، الاستحیاء ایک فصل یہ ہے کہ وہ حیا کے اوپر سوار ہو گئی، یعنی اتنا وہ شرم و حیا والی عورتیں تھیں، بچیاں تھیں کہ شرم و حیا وہ ان کے دسترس کے اندر تھا، اس سے باہر نہیں تھا۔
अलस्तहिया, शर्म हया के ऊपर सवार होकर आई। इसका मतलब वो बता रहे थे कि बिल्कुल वो अपने आप को ढांप के आई थी। और उमर रज़ी तरफ फरमाते हैं जब वो बच्चियां आई, उनका तबरानी के अंदर उनके कौल है कि जब वो बच्ची अपने चेहरे को ढांप कर आई थी, अपने चेहरे पर पर्दा करके आई थी, वो शर्माती हुई आई थी। तो बतलाने का मसला ये था कि चेहरे का पर्दा करना फर्ज है और ये सुन्नत अल्लाह के नबी का तरीका है, अल्लाह के हुक्म दिया है अपने चेहरों को छुपाना। औरत का सिर्फ चेहरा ही है ना इंसान जो छुपा सकता है, दूसरे से मुख्तलिफ है जो बताया कि चेहरे को छुपाने, तो बाकी चीज तो सब छुपाई होता है, कपड़े सामने पहने होते हैं। अगर चेहरे का पर्दा नहीं करना भाई किसने करना है, किस चीज का पर्दा करना है? तो ये लोग नई नई तबीलें करते हैं, जो नए मुफक्कर आए नई नई बातें बताते हैं, नुक्ते निकालते हैं। तो फरमाया वो शर्माती हुई, और शर्म हया दीन का हिस्सा है। फरमाया ईमान और हया ये एक चीज है, जिसके अंदर शर्म हया चली जाती है ईमान भी चला जाता है। जिसके अंदर शर्म होती है उसके अंदर हया ईमान भी होता है, दोनों लाज़िम मलज़ूम है। तो फरमाया वो आई उनके से शर्माती हुई, औरत कहने लगी इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैत लना, मेरे बाप ने आपको बुलाया है ताकि वो आपको सिला दे किस चीज का, जो आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है। फलम्मा जाअ, पास आए मूसा सलाम उसके पास, वक़स्सा अलैहिल क़सस, और बयान किया उन पर जो वाक़या हुआ, जो हवा को बता दे उनको। क़ाला, कहने लगे ला तख़फ़, ना तू डर, नजौता मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तुम जालिम कौम से निजात पाकर आ गए हो, तुम उनका बचकर आ गए हो। ये शुआइब अलैहिस्सलाम का जिक्र बाद में है, लेकिन शुआइब अलैहिस्सलाम नहीं थे, क्योंकि शुआइब अलैहिस्सलाम बहुत पहले गुजर चुके थे। तो ये कोई अल्लाह का एक बंदा था, उसका जिक्र किया जा रहा है। तो वो बाद फसल कहते हैं शुआइब अलैहिस्सलाम ही थे, तो लेकिन नहीं, शुआइब अलैहिस्सलाम नहीं थे, ये कोई और बुजुर्ग थे। शुआइब अलैहिस्सलाम का दौर जो हजरत इब्राहीम और लूत अस्सलाम के बिल्कुल नजदीक का दौर है, क्योंकि जब आपने अपनी कौम को मुखातब किया था ना, आपने कहा था वमा कौम लूत मिनकुम बिबाईद, कि ऐ मेरी कौम के लोगों, भी लूत के बसे तुम्हारे नजदीक ही है, लूत वाले तुम्हारे नजदीक ही हैं, यानी उनके बिल्कुल नजदीक का वाक़या है। और शुआइब अलैहिस्सलाम नहीं थे, ये कोई और शुआइब नाम हो सकता है उनका, लेकिन कोई और बुजुर्ग थे। तो उन्होंने कहा मत डरो, और आगे इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे कल क्या हुआ, आगे से सच चलता चला जा रहा है, इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। सदक़ अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलम्मा तवज्जहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हुए मदियन की तरफ, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे आसा, करीब है रब्बी, मेरा रब यहदियनी, ये तो मेरी रहनुमाई करेगा, सवा अस्सबील, सीधे रास्ते। वलम्मा वरदा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम दाखिल हुए मदियन के पानी पर, वजद अलैहि, उस पानी पर पाया उम्मतम मिनन नास, लोगों के एक गिरोह को, यस्कून, वो पानी पिला रहे थे। वो वजद मिन दूनिहिम, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के अलावा भी पाया इम्राअतैनी, दो औरतों को, तज़ूदान, जो अपने जानवरों को रोके हुए थी। क़ालत, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मा ख़त्मुकुमा, दोनों का क्या मकसद है? क़ालता, वो कहने लगी ला नस्की, हम पानी नहीं पिलाती, हत्ता युस्दिरन रिआ, यहाँ तक के चरवाहे लौट न जाए। व अबूना, और हमारे अब्बा जान, शेखुन कबीर, बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। फसक़ालहुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के लिए पानी पिलाया, यानी उन दोनों
کہ جانوروں کو پانی پلایا ثم تولا پھر آپ ہٹ گئے ذلی آئے کی طرف فقال کہنے لگے ربی اے میرے رب انی یقیناً میں لما انزلت اس چیز کے لیے جو تو اتارے الیہ میری طرف من خیر کسی بلائی سے فقیر محتاج ہوں فجاءته پس آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس احداہما دونوں میں سے ایک تمشی علی استحیاء حیا کی چال چلتے ہوئے قالت کہنے لگی ان ابی بے شک میرے ابو جان یدعوک انہوں نے آپ کو بلایا ہے لیجزیک تاکہ وہ آپ کو بدلہ دے اجر ما سقیت لنا تاکہ جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا جب موسیٰ علیہ السلام اس کے ابو کے پاس پہنچے وقص بیان کیا علیہ القصص اس پر اب کہانی قصے کو اپنی کہانی کو قال وہ کہنے لگے لا تخف آپ مت ڈریے نجوت آپ نے نجات پائی ہے من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے